کے اندر نور محمدی کو داخل کیا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو سب ایسی عبادت اور بندگی کرتے تھے کہ بس اللہ کا امر آ گیا تو اب اس سے کبھی وہ ہٹتے نہیں تھے۔ اس لیے جب اللہ کا امر آیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سبھی نے کیا۔ اب اس بھیڑ میں ایک کو بے نقاب کرنا تھا، ایک کے چہرے سے بندگی کا نقاب جو اس نے اوڑھ رکھا تھا اس پردے کو چاک کرنا تھا، تو اللہ نے آدم کو لا کر کھڑا کر دیا اور نور محمدی کو داخل کیا، اور ہزاروں سال سے کروڑوں سال سے جو فرشتوں کے درمیان عابد بنا بیٹھا تھا، بندہ بنا بیٹھا تھا، آج وہ بے نقاب ہو گیا۔ کہا میں آدم کے مجسمے کو نہیں مانوں گا، اس نے انکار کر دیا، اللہ نے اسے مردود بنا دیا۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ اب وہاں سے دو شق، دو راستہ، دو گلی اور دو طریق اور دو ذریعہ نکل کر ہمارے سامنے آیا۔ ایک کو کہتے ہیں حق اور دوسرے کو کہتے ہیں باطل۔ ایک کو کہتے ہیں حق اور دوسرے کو کہتے ہیں باطل۔ باطل نے کیا سوچا کہ اگر میں کہوں گا کہ میں باطل ہوں تو مجھے مانے گا کون، میرے ماننے والے ہوں گے کہاں؟ تو باطل نے دیکھا کس کو، حق کو، کیسے چلتا ہے یہ، کیسے کھاتا ہے یہ، کیسے بولتا ہے یہ، کیسے پہنتا ہے یہ، کیسے یہ عبادت کرتا ہے، کیسے اس کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں، انہی میں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ تو باطل نے کہا اگر میں باطل کہوں گا کہ میں باطل ہوں تو میری طرف کوئی نہیں دیکھے گا، نہیں آئے گا۔ تو باطل نے وہی کیا جو حق کیا کرتا تھا۔ باطل نے ایک مکھڑا بنایا، ایک حلیہ بنایا، ایک وضاقتہ تیار کی اور ایک گھر بنایا۔ دیکھا کہ حق مسجد میں رہتا ہے تو اس نے بھی مسجد بنا لی، دیکھا کہ حق مدرسے میں رہتا ہے تو اس نے بھی مدرسہ بنا لیا، دیکھا کہ حق قرآن پڑھتا ہے تو اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، دیکھا کہ حق ارشاد رسول پر زور دیتا ہے اس نے بھی دینا شروع کر دیا، دیکھا کہ حق وضو سے رہتا ہے اس نے بھی رہنا شروع کر دیا۔ تو حق نے پلٹ کر کہا یاد رکھ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق جہاں جہاں رہے گا وہاں سے باطل کو مٹنا ہی پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حق کچھ دیر کے لیے خاموش رہ سکتا ہے، حق کچھ دیر کے لیے چپ رہ سکتا ہے لیکن مٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ضمانت دے دی قل جاء الحق، حق آیا، حق مٹتا نہیں، وزهق الباطل۔